کہاں پر ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو میں نے حدیث آپ کو سب سے پہلے بتائی تھی کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس کو پڑھ کر اگر دعا مانگی جائے تو وہ دعا آپ کی ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور وہ کیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اپنے اوپر ایک گرجدار آواز سنی، زوردار آواز سنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، انہوں نے کہا کہ یہ فرشتہ ہے، یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور یہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں اترا، نازل ہوا۔ وہ آیا اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت دی۔ فرمایا یہ 2 نور سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، ٹھیک ہے، یہ آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ کو اور آپ کی امت کو، اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اور پھر کہا کہ یہ پڑھ کر یا ان دونوں میں سے ایک پڑھ کر آپ جو طلب کریں گے آپ کی وہ بات، وہ آپ کی طلب پوری کی جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام عرب کے کسی قبیلے پر پہنچے، وہاں پر جا کر انہوں نے قیام کیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے ان کی ضیافت نہیں کی۔ دیکھیں اب وہاں پر ضیافت کرنا کیوں ضروری تھا، اس پر جو اعتراض اٹھایا جا رہا ہے۔ پہلے لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے تھے کہ وہ اونٹوں کے غلے بھر بھر کے کسی جگہ جائیں، وہاں پر قیام کریں، کیونکہ پیک فوڈ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ فوڈ ہوتے تھے جو عام جیسے کھجورے ہو گئے، گندموں کے روٹیاں، تو یہ جلدی خراب ہو جاتی ہیں، انہیں اسی وقت استعمال کرنا پڑتا ہے۔ دودھ ہو گیا، تو اب وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ جہاں جس قبیلے میں جاتے تھے وہاں کے قبیلے والوں پر یہ چیز بات متعین ہوتی تھی کہ وہ ان کی ضیافت کریں، کیونکہ انسان اپنے ساتھ وہ زیادہ راہ لے کے چلتے نہیں تھے اتنا زیادہ، تو اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو ان کی ڈیتھ ہو جائے گی، اتنا لمبا لمبا سفر ہوتا تھا۔ اب وہاں پر جس قبیلے میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان کی ضیافت نہیں کی، صحابہ کرام کی۔ اب ہوا اتفاق سے یہ کہ وہاں کے سردار کو کسی بچھو نے کاٹ لیا اور ساری دوائیں وغیرہ کی لیکن کوئی اثر نہیں ہوا، تو ان کے کسی آدمی نے آ کر صحابہ کرام سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی بچھو کے کاٹے کا کوئی دم یا منتر، کوئی دوا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی تو ہم اس کا معاوضہ لیں گے، کیونکہ معاوضہ لینا بہت ضروری تھا اپنی جان بچانے کے لیے۔ لہٰذا ایک روایت کے مطابق 30 بکریاں طے پا گئیں۔ حضرت ابو سعید خدری نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر ان پر دم کرنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ دم جیسے وہ کرتے گئے، یعنی کہ تو اس کے بعد کچھ دنوں تک ان کا جو سردار تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب قاعدے کے مطابق جو ڈیل ان کے درمیان ہوئی تھی وہ 30 بکریاں لے کر آئے۔ اس وقت صحابہ کو تردد ہوا کہ آیا اب یہ بکریاں لینی بھی چاہیے کہ نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ لیں ہم یہ بکریاں نہیں لیں گے۔ جب مدینہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ ایک منتر بھی ہے، یعنی کہ اسے پڑھ کر دم کیا جاتا ہے؟ ابن عباس کی روایت ہے کہ جب صحابہ کرام مدینہ پہنچے تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہا کہ یہ جو شخص ابو سعید خدری یہ اللہ کی کتاب پر اجرت لیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اجرت لینے کی سب سے زیادہ مستحق تو اللہ کی کتاب ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ ایک اور اہم حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ نماز میں کتنی اہم ہے، اس سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی جان لو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، پوری نہیں ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر ہم امام کے پیچھے ہوں پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر چپ کے پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے۔ ویسے اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو سورۃ الفاتحہ خود اپنی پڑھیں گے، تو جو باقی امام تلاوت کرے گا وہ آپ خاموشی سے سنیں گے۔ ایسی حدیث بتاتی ہوں کہ جو کہ ایک مومن کے لیے معراج کا مقام رکھتی ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کہاں ہوئی؟ معراج پر، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر۔ ان دونوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے، اللہ تعالیٰ سے کلام کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے نماز میں؟ یہ ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ میں، اور یہ بہت بڑی بات ہے اگر ایک انسان جانے۔ ہوتا کیسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، اب آپ نے جان چکے الحمدللہ کی تفسیر، جب انسان یہ چیزیں ذہن میں رکھ کے
کہتا ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں شکر صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، وہ میں پالنے والا ہے تمام جہانوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری حمد بیان کی۔ پھر انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ دیکھیں کتنا پیارا سیکوینس ہے نا، جیسے اب ہم اللہ تعالیٰ سے بولتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب دیتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہم لوگ سورۃ الفاتحہ تو بس زبانوں میں نکال دیتے ہیں، بہت اہم ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب انسان یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوّض علی عبدی، کہ میرے بندے نے خود کو میرے سپرد کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو گئے ہیں۔ پھر انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، انسان اپنی لائلٹی دکھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوش ہو کر یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو وہ عطا کروں گا۔ پھر انسان آخر تک جب وہ صورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بندے کو وہ چیز دے دی جو اس نے مجھ سے طلب کی۔ تو گویا سورۃ الفاتحہ کیا ہے، ایک انسان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کو لگائی گئی پکار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں پورا کا پورا قرآن انسان کو دے دیتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے کچھ نام ہیں، جس طرح ہر سورت کے نام ہوتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے بھی کچھ نام ہیں۔ سب سے پہلا نام تو ہے سورۃ الفاتحہ، پھر سورۃ الحمد شریف، پھر سورۃ الصلاۃ یعنی کہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، سورۃ الشفا، اس کے پڑھنے سے شفا ہوتی ہے، سورۃ الرقیہ، ٹھیک ہے، اس کو دم کر کر پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی بیمار ہے آپ اس پر دم کریں یا خود پر دم کریں آپ کو شفا ہو جائے گی۔ سورۃ الکنز، یہ خزانہ ہے۔ ام القرآن، یہ پورے قرآن کی ماں ہے، یعنی کہ اگر آپ نے اس چیز کے بیسیکلی سمجھ لیا آپ کو پورے قرآن پاک کی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک ماں کو دیکھ کر اس کی اولاد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہوگا، یہ سورۃ الحمد ایسی ہے۔ قرآن العظیم، یہی قرآن عظیم ہے۔ پھر اسے سورۃ القافیہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جس اپنے ماں سوائے کی کفالت کرتی ہے۔ سورۃ دعا، اس کو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تعلیم المسئلہ، ٹھیک ہے، یہ مانگنے کے انسان کو آداب سکھاتی ہے۔ اساس القرآن، یہ قرآن پاک کی جڑ ہے۔ پھر سبع مثانی، یہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں۔ پھر ام الکتاب، یہ لوح محفوظ کا بھی ایک نام ہے۔ پھر منتر، اسے پڑھ کر دم کرتے ہیں اور جادوگر اس کی طاقت کو نہیں پا سکتے۔ آخر میں ایک اور چیز کا ذکر کرتی چلوں کہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، ٹھیک ہے، مدد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں لیکن کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے کرتے ہیں۔ تو جب آپ کی کوئی مدد کرے، آپ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اللہ تعالیٰ کسی انسان کے تھرو یا کسی بھی اور ذریعے سے آپ کی مدد کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے، پھر اس انسان کا جس نے آپ کی مدد کی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔